آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے، یقول کے دوسرے پاؤں سے ہوا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام چند مذہبی رسوم کا نام نہیں، بلکہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ چند مخصوص عبادتوں کو یا چند نیک کاموں کو عبادت کا کام سمجھ کر بقیہ سارے نیکی کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نیکی کا راستہ اللہ کی محبت، ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد، یتیموں کی کفالت، غریب محتاجوں کی مدد اور لاچار سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا، مقروضوں کا قرضہ اتارنا، یہ ساری نیکی کے شعبے ہیں۔ ان سارے شعبوں کو زندہ کرنے والا نیک آدمی کہلائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عدل و انصاف کو بیان فرمایا ہے اور قصاص کے حکم کو ذکر فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص ظالم ہو اور کسی مظلوم کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو اس قاتل و ظالم کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب قاتل کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ اس طرح کی حرکت سے رک جائے گا اور معاشرے میں قتل و غارت گیری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اور روزے کی فرضیت کے بعد اس کی اگلی آیتوں میں قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، روزہ، قرآن، دعا، اور یہی تینوں چیزیں مطلوب ہیں رمضان کے مہینے میں کہ روزہ بھی رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اس مبارک مہینے میں خوب اہتمام کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ اور اسی طرح جھوٹی گواہی بھی نہ دو۔ ناجائز اور حرام مال اور ناجائز اور حرام لقمہ جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کو درست رکھو، یعنی حلال کھاؤ تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس اگلی آیت میں چاند کی تاریخوں کا تذکرہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی اکثر عبادتوں کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ بہت ساری اہم فرائض جیسے حج ہے اور دیگر رمضان کے روزے ہیں، یہ چاند کی تاریخ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے چاند کی تاریخ کا قرآن کریم میں اہتمام سے ذکر ہے اور مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چاند کی تاریخ کو بھی یاد رکھے۔ پھر اس سے اگلی آیتوں میں قتال کا ذکر ہے۔ کفار نے جب دیکھا کہ مسلمان جہاد پر کمر کس رہے ہیں اور ہمارے خلاف ان کو جہاد کی اجازت مل گئی ہے تو کفار نے جہاد پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اسلام نے اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو ذکر فرمایا کہ تم اپنے رویے پر غور کرو، تمہاری طرف سے کس قدر ناانصافی، ظلم و زیادتی رہی۔ جب تم دنیا میں فساد اور فتنہ بچاؤ گے اور ظلم و زیادتی کرو گے تو اس کے جواب میں اسلام بھی مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیتا ہے تاکہ تمہارے ظلم و زیادتی اور فتنے سے مسلمانوں کی جان و عزت و مال محفوظ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر تم دین کی تحفظ کے لیے اپنا مال خرچ کرو گے تو اس میں تمہارا بھی تحفظ ہے اور ہلاکتوں سے تمہاری جانیں بھی محفوظ رہیں گی اور تمہارے ایمان کا بھی تحفظ رہے گا۔ اگلی آیتوں میں حج جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کا تفصیلی ذکر ہے، اور پھر حج کے مناسک کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ سال میں ایک دفعہ اللہ کے بندے اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جانوں پر مشقت اٹھاتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں اور اس عظیم عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حج جیسے اہم فریضے کو مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے
اور تمام انداز پر اگر غور کیا جائے تو وہ سارے انداز عاشقانہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری محبت میں مست ہو کر میرے گھر پر آئے اور میرے گھر کے چکر لگائے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا اسلام بنا لو کہ جو اسلام کا حکم پسند آئے اس پر تو عمل کیا، اور جو حکم مرضی اور منشا کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنی چاہتوں کو، اپنی مرضی کو اسلام کے تابع کر دو اور اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کا اپنا مزاج بناؤ، اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قتال کا، اور پھر فرما رہے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اس کو وہ بہتری نظر نہیں آتی، اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے ایسا ہو جائے لیکن نہیں ہوتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ تمہاری چیزیں کچھ ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تم سے ہٹا دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور پھر نکاح کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی کہ نکاح کرنا ہو تو ایمان والوں سے کرو۔ کافر، مشرک اور دیگر جو اسلام سے دور مذاہب ہیں جیسے قادیانی ہیں، اہل تشیع ہیں، اس طرح کے لوگوں سے اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نکاح کا جو مقصد قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے اصل اولاد کی تربیت، اور اولاد کی تربیت کا اصل دار و مدار وہ عورت پر ہے۔ جب ماں کسی غیر مذہب کی ہوگی تو اس کے برے اثرات اولاد پر پڑیں گے اور جس سے گھریلو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا ہے کہ نکاح کرتے وقت، بچی اور بچہ تلاش کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ دین کو مقدم رکھو، دینداری کو دیکھو۔ ہمارے معاشرے میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے لیکن دینداری کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ بلا ضرورت قسم کھانا، اس سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ بلا ضرورت قسم نہ کھائی جائے۔ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی تو اس قسم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جب ایک چیز کی قسم کھا لی کہ میں ایسا کروں گا تو پھر اس کو پورا کرے۔ پھر اگر کسی نے کسی گناہ پر قسم کھائی ہے، یعنی کوئی ایسا کام کے کرنے پر کہ جو ناجائز اور حرام ہے، تو اس قسم کو توڑ دے، اس کو پورا نہ کرے بلکہ اس کو توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ دے۔ اور قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا صدقہ فطر کی رقم کے برابر صدقہ دینا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ البتہ قسم بلا ضرورت کھانے سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے تو سودا تو اس کا بک جائے گا لیکن مال کی برکت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی زندگی اور آپس کے رشتے کو وضاحت سے اگلی کئی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ نکاح کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ساتھ رکھا ہے، اس لیے مرد کو بھی عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا جو جائز طریقہ رکھا ہے وہ نکاح ہے، اس سے متعلق احکام ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں آپس میں اتفاق نہیں آ رہا ہوتا، یعنی گاڑی نہیں چل رہی ہوتی، تو اسلام پھر اس کا ایک راستہ دکھاتا ہے کہ اگر ممکن ہو دونوں کا کہ وہ رشتہ بچ جائے اور کسی طرح آپس میں اتفاق سے زندگی گزر جائے تو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر زندگی گزارنا مشکل ہو اور دونوں کے مزاج نہ ملتے ہوں، یعنی میاں بیوی کے مزاج نہ ملتے ہوں، تو اسلام کہتا ہے کہ پھر ایک اچھا راستہ اختیار کرو اور علیحدگی ایک اچھے طریقے سے کرو، اور اس علیحدگی کو طلاق کا نام دیا ہے۔ لیکن اس علیحدگی کرنے میں اسلام پورے احکامات بیان کرتا ہے کہ اس طرح علیحدگی ہو، اس طرح جدائی ہو کہ کسی پر زیادتی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جدائی تو ہو رہی ہے، ظلم ہو، زیادتی ہو، اس سے اسلام روکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد طلاق اور طلاق کے بعد جب عدت، یعنی جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت گزارنی ہوتی ہے، اس کے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔
کہ عدت کس طرح گزاری جائے کہ ایک بیوی جب شوہر سے طلاق لے تو وہ 3 ایام یعنی گھر میں گزارے گی، یعنی تقریباً 3 مہینے کے قریب عدت بنتی ہے، اور جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت بنتی ہے، اس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے گا۔ جب اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں جب صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو مشرکین اور کافرین جو اسلام کا مذاق اڑاتے تھے وہ کہنے لگے لو مسلمانوں کے اللہ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اس لیے ہم بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرے گا تو کل اسی کو فائدہ پہنچے گا، یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ہو یا غرباء پر ہو، اس سے انسان کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اہل ایمان کو پھر دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن انسان کوئی نیکی کرنا چاہے گا تو نیکی نہیں کرے گا۔ پھر اگلی آیت آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس آیت کو قرآن کا سردار بھی کہا ہے، اس آیت کو قرآن بزرگ آیت بھی کہا ہے۔ اس آیت میں 17 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی ایک آیت ہے چند لائنوں پر ہے لیکن 17 مقام پر اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص نماز کے بعد اس کو پڑھے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے وہ محفوظ رہے گا۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت کی جائے گی، آیت الکرسی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو سمجھانا چاہا اور اس کو کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج اور چاند پر طاقت رکھتا ہے، یعنی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے نکالتا ہے، تو نمرود کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ زندگی اور موت تو میرے پاس بھی ہے۔ چنانچہ اس نے 2 ایسے آدمی کو بلایا ہے کہ ایک وہ آدمی جس پر سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس پر موت تھی میں نے اس کو زندگی دے دی، قتل نہیں کرایا، اور دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی موت اور کوئی جرم نہیں تھا، چلتا پھرتا ایک عام انسان تھا، اس کو قتل کر دیا، تو کہنے لگا لو زندگی تو میرے پاس بھی ہے، زندگی اور موت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو یأتی بالشمس من المشرق، سورج مشرق سے نکال کر مغرب پر غروب کرتا ہے، کیا تو یہ کر سکتا ہے؟ فبہت الذی کفر، وہ حیران رہ گیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے کے احکامات ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد صدقہ کرنے والوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جب تم کسی پر مال خرچ کرو تو احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلا کر اپنا مال ضائع نہ کرو، یعنی کسی پر مال دیا اور بعد میں یہ کہہ رہو کہ ہم نے تو تمہیں اتنا مال دیا تھا اب تم ہمارا کام نہیں کرتے، اس طرح کے بولوں سے صدقہ کرنے اور خیرات کرنا بلکہ خرچ کرنے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری نہ کرو، یعنی دکھاؤ نہ، بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرو اس طور پر کہ امید صرف تمہیں اللہ کی ذات سے ثواب کی ہو۔ آگے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو گھٹیا مال خرچ کرتے ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو جو مالوں میں سب سے اعلیٰ اور اچھا مال ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خرچ کرنے کے راستے بتائیں کہ بہترین مصارف کون ہیں، یعنی جن لوگوں پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون، وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہیں اور وہ دنیاوی کام اور کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تحفظ اور اس کی اشاعت کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنا سب سے زیادہ باعث ثواب ہے۔ اگلی آیتوں میں سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ایک حالت بیان فرمائی کہ سود خور جب قبر سے کل قیامت کے دن اٹھے گا تو ایک مجنون دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھاگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا بھاگے گا ادھر ادھر جیسے کوئی دیوانہ آدمی ہو اور اس کو ہوش نہ ہو۔ تو دنیا میں جو سود خور یعنی سود کا کام کرتے یا سود کھاتے ان کی مرنے کے بعد یہ حالت ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ سود خوروں سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو لوگ سود خور ہیں یعنی سودی کام کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، یعنی سود اتنا بڑا گناہ اور اتنا خطرناک سنگین جرم ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے حل کرنے کی ہدایت دی ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کیا کرو، مالی معاملات، تو لکھ لیا کرو،
یعنی لکھت پڑھت کرنا یہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے کہ بعض دفعہ انسان مالی معاملات کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بہتر راستہ یہ سکھایا ہے کہ جب تم آپس میں معاملات کیا کرو تو لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔